اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق میں آج ہم کچھ یہ حقائق جاننا چاہیں گے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے وحشی درندے ہیں، ہم انہیں کیا نام دے سکتے ہیں۔ ایک سگی بھپی نشتر ٹاؤن لاہور میں، لاہور شہر پاکستان کا دوسرا بڑا شہر جو کراچی کے مقابلے میں تہذیب یافتہ سمجھا جاتا ہے، پولائٹ سمجھا جاتا ہے، اور جہاں کراچی جیسے ایم کیو ایم جیسے لٹیرے قتل و غارت کے ماہر اور زرداری جیسے اداکار جنہوں نے ملک لوٹ کے بھی ہضم کر گیا، اس جیسا کوئی بندہ نہیں رہتا۔ اس میں ایک سگی پھوپھی نے اپنی 4 سالہ سگی بھتیجی کو گرم چھریاں لگائیں، اس کے جسم کو داغا گیا۔ وہ تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ عورت کوئی انسان کہلانے کے قابل ہوگی یا یہ کس درندے کی نسل سے یہ پیدا ہوئی تھی۔ ہمیں اس پہ بھی تحقیق کرنی چاہیے، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہ کس درندے کے نسل سے آئی تھی۔ اسی طرح ایک حماد رضا نامی شخص نے جو 8 سالہ اپنی گھریلو ملازم پہ شدید تشدد کیا، اور جو اس میں ایک اور زیادتی جو ہوئی، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو انچارج ہیں سارہ احمد، انہیں اس بچی کا پرچہ کروانے کے لیے عدالت میں جانا پڑا۔ حیران کن بات ہے کہ بچی کے جسم پہ زخم ہے، لاتعداد زخم ہے، اور اس کے لیے پولیس اس کا پرچہ کاٹنے کو تیار نہیں۔ کاش، میں یہاں یہ دعا کروں گا، کاش جن لوگوں نے پرچہ نہیں کاٹا ان کی اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہو۔ اللہ کرے انہیں یہ عذاب، یہ کرب بھگتا پڑے، پھر میں دیکھوں گا پرچہ کٹتا کہ نہیں کٹتا۔ جس سینئر نے روکا ہوگا پرچے سے، کاش اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ درد کیا ہے، بچیوں کا درد کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن ہے سارہ احمد، انہیں کورٹ جانا پڑا، انہیں اس بچی کا میڈیکل کروانا پڑا، اور پھر اس کا پرچہ کاٹا گیا۔ یہ ہے میرے صوبے کی پولیس، یہ ہے میرے وہ لوگ جو وردیاں پہن کے بھی یہ نہیں جان سکتے کہ دکھ درد انسانیت کیا چیز ہے۔ انہیں کون سکھائے گا، کون پڑھائے گا؟ ہمارے ایک مہربان دوست طارق مسعود یاسین صاحب نے جو ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ تھے، اپنے دور میں انہیں انسانیت کا درس دینے کی انتہائی کوشش کی، اور حالات بہتر بھی ہوئے۔ پنجاب میں جہاں کہیں بھی ان کے ٹرین لوگ گئے ہیں، انہیں ابھی اپنا رویہ چینج کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، کیونکہ طارق مسعود صاحب نے انہیں انسانیت کا درس دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دلایا، انہیں بتایا کہ یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، اور جو اس دوران ٹریننگ کر کے گئے انہیں یہ تکلیف محسوس ضرور ہوتی تھی کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک نوجوان نے اپنے 4-5 دوستوں کے ساتھ اس لڑکی کو گھر سے نکالا، اور یہ واقعہ جناب غالب مارکیٹ لاہور کا ہے، اندرون سندھ کا نہیں، کسی قبائلی علاقے کا نہیں، غالب مارکیٹ لاہور کا، جہاں ایجوکیشن ریٹ 100% ہے۔ گھر سے نکالا، اس کو برہنہ کیا اور گلیوں میں گھماتے رہے۔ کاش میرے ہاں کوئی ایسا قانون ہوتا کہ اس بندے کی بہن، اور ماں تو ہماری بھی بہن اور بیٹی ہے، لیکن کم کم اس کو ننگا کر کے گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر پہ پھیلایا جا سکتا، اور اس کے پیچھے ڈھول والے بھی چلتے، اس ملوث مکروہ آدمی کا منہ بھی کالا کر کے چلتے۔ لیکن قانون کہاں ہے؟ کون سا قانون؟ وہاں بھی پرچہ بڑی مشکل سے کاٹا گیا، اور اس بچی کو آج بھی یہ شکایت ہے کہ جن دفعات یا سیکشنز کے تحت میں نے درخواست دی تھی وہ پرچہ نہیں کاٹا گیا، اس سے ملزم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، اپنی بیویوں پہ تیزاب پھینکنے کے واقعات تو عام ہیں، بچیوں کو جلتے چولہے کی آگ میں پھینک دینا عام ہے،
اور اس میں اس لڑکے کی ماں بہن اور عزیز بھی ساتھ دیتے ہیں اس کو آگ لگانے میں، لیکن کیا آج تک مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دے، پولیس اور عدلیہ ایک واقعہ بتا دے کہ ایسے بے غیرت بے حجاب بدماش کو کہیں کو پھانسی کی سزا ملی ہو یا پیسے دے کے اس سے اپنی جان بچا لی؟ اس میں ایک تو کمپرومائز نام کی چیز لا سے ختم کر دینی چاہیے، اور جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب کے لٹیروں، جو نیب نے وہ لٹیرے پکڑے تھے، ان کے لیے طے کیا کہ 30 دن میں فیصلہ ہوگا، اس کے بارے میں اسپیشل کورس بنے بچیوں پہ ظلم کرنے والوں پہ، اور 1 ہفتے میں فیصلہ کیا جائے اور انہیں وہیں ٹانگا جائے، ان پہ وہی تیزاب پھینکا جائے، انہیں اسی طرح آگ لگائی جائے لوگوں کے سامنے۔ اس پہ کیا دقت ہے اصلاح کے بننے میں؟ یہ بتا دے کوئی بندہ مجھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچیوں پہ اور ظلم ہو رہے ہیں، ہماری اندرون سندھ ایک بڑی مشہور چیز ہے قرآن سے شادی، صرف اپنی جائیداد بچانے کے لیے، ان بچیوں کو محروم کرنے کے لیے اپنے حقوق سے، ان بچیوں کو جو اللہ نے ایک ماں کا روپ انہیں دیا، اس سے محروم کرنے کے لیے اس کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، اور وہ بچی گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی کبھی بھی۔ بنی کرنے کی رسم یہ میاں والی، خوشاب یا ان علاقوں میں عام ہے، ایون پنجاب کے جو کچھ علاقے ہیں ان میں بھی بنی عام ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل ہونا روز کا کام ہے۔ ان کی غیرت اس وقت تو جاگتی ہے، لیکن ان کی غیرت تو اس وقت بھی جاگتی ہے جب یہ شاہی محلے میں گانا سننے جاتے ہیں، جب یہ پیسہ دے کے کسی کو خریدتے ہیں رات آدھی رات کے لیے، اس وقت غیرت مر جاتی ہے، ان کی خون مر جاتا ہے ان کے ماں باپ نے انہیں نہیں پیدا کیا۔ آفرین ہے لوگوں پہ۔ اور ہم لوگ اپنی بچیوں کو بھی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے منس واجد، ورنہ دھمکیوں سے کام لیتے ہوئے ان سے جائیداد کی محرومی کا وعدہ لے لیتے ہیں، ان سے لکھوا لیتے ہیں کہ مجھے یہ جائیداد نہیں چاہیے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، اس قوم کی بیٹیاں ہیں۔ انہیں ان لوگوں سے، ان جانوروں سے، ان درندوں سے، ان بھیانک قسم کے سانپوں سے، ان جسے کہتے ہیں پنجابی پہ کہتے ہیں بگیاڑ، بھیڑیا، اس سے کون بچائے گا؟ انصاف آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو اللہ نے قاضی کو ذات کی کرسی پہ اگر بٹھایا ہے تو جناب والا میں معافی مانگ کے کہتا ہوں آپ سے حساب بھی پوچھا جائے گا۔ قانون اگر یہ چونکہ وڈیرے سارے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں یہ نہیں بنانا چاہتے تو حضور والا عدلیہ کو یہ جھوٹ ہے، عدلیہ کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ ملکی مفاد میں، عوام کے مفاد میں نیا قانون بنانے کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو خدارا میری بچیوں کو بچائیں، اپنی بچیوں کو بچائیں، اس قوم کی بچیوں کو بچائیں، اور اس کے لیے اسپیشل کورس، اسپیشل آرڈر بنا دیں۔ بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام پہ لوگ بھی اپنی آواز بلند کرتے ہوئے عدلیہ سے بھی اور مقننہ سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ اپنی بچیوں کو سامنے رکھا کریں اور یہ بھیڑیوں اور درندوں کو سبق دیں۔ بہت شکریہ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔